الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم ان اگر ینصرکم اللہ تعالی مدد کرے ہے تمہاری فلا غالب لکم تو کوئی غالب آنے والا نہیں ہے تم پر وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں بے یار و مددگار یعنی اپنی مدد تمہارے ساتھ نہ کرے فَمَنْ ذَا الَّذِي کون ہے جو ینصرکم مدد کرے گا تمہاری من بعدہ اللہ تعالیٰ کے بعد وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے وما کان لنبی اور ممکن نہیں ہے کسی بھی نبی کے لیے ان یغل کہ وہ خیانت کرے ومن یغلل اور جو کوئی خیانت کرے گا یأتی وہ لے کر آئے گا بما غل یوم القیامت اس چیز کو جو اس نے خیانت کی تھی قیامت والے دن ثم توفی کل نفس ما کسبت پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ما کسبت جو اس نے کمایا وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر تمہاری نصرت تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہ کرے تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کوئی اور ذات ہستی ایسی نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکے۔ تو یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ اصل مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے اس کے اوپر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، اور جب اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت نہ ہو تو وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو اسی لیے تمہیں اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے۔ تمہارے سامنے کتنی بڑی تعداد ہے، کن تیاریوں کے ساتھ آئی ہوئی ہے، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر اللہ رب العالمین پر اعتماد کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، ایمان اپنا مضبوط کرو، ثابت قدمی کو اختیار کرو، تقوی پرہیزگاری کو اختیار کر لو، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو لازم کر لو اپنے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے تمہاری مدد کرے گا، اور جب اللہ نے تمہاری مدد کرنے کا وعدہ کر لیا تو پھر کوئی تمہیں مغلوب نہیں کر سکے گا، تم ہی غالب آؤ گے۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ کسی بھی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ غلول اصل میں کہا جاتا ہے مال غنیمت کے اندر خیانت کرنا۔ جو مال غنیمت ہوتا ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم کے مطابق ہی تقسیم کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ احادیث کے اندر بیان کیا، اور اسی طرح آگے سورہ انفال کے اندر آپ تفصیل کے ساتھ یہ پڑھیں گے۔ یہاں پر جو بیان کرنے کا اس آیت کا مقصد ہے وہ کیا ہے، کیونکہ جو درہ چھوڑ کر صحابہ آئے تھے ان کے ذہنوں میں یہ آ گیا تھا کہ جنگ بھی ختم ہو گئی اور اب ہم نے اس مال میں سے اپنا حصہ لینا ہے، اور شروع میں آپ نے آیت پڑھ لی تھی منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، کہ کچھ تم میں سے ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ تم میں سے ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے۔
یعنی انسان ہونے کے ناطے یہ چیز موجود تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کے اندر کوئی ناانصافی کر دیں گے؟ کوئی تمہارے پاس جو تمہارا حصہ بنتا تھا اس حصے کو تم سے چھوڑ دیں گے اور تمہیں حصہ نہیں ملے گا؟ نبی کبھی بھی خیانت نہیں کر سکتا۔ تو مال غنیمت تقسیم سے پہلے کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہوتا کہ وہ اس کو اپنی مرضی سے اٹھا لے، انتخاب کر لے، نہیں۔ یہ امیر جو ہوتا ہے وہ اس کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، وہ جس کو جو چیز دے دے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص تقسیم سے پہلے اٹھا لیتا ہے اور وہ کہتا ہے مثال ہے اس بندے کو میں نے قتل کیا، اب اس کا سارا مال میں ہی لوں گا، وہ اٹھا لیتا ہے، تو اس طرح اگر تقسیم سے پہلے شخص اٹھاتا ہے تو اس کی بڑی سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھے رفاعہ بن زید، ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا مدعم، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو تیار کر رہا تھا۔ ایک انجان تیر آ کر ان کو لگتا ہے اور فوت ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے ان کو بشارتیں سنانا شروع کر دی کہ اس کے لیے مبارکباد ہو جنت کی۔ کیوں؟ ایک تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہے، آپ کی سواری کو تیار کر رہا ہے، اور پھر میدان قتال کے اندر اس کی موت ہوئی ہے۔ تو یہ دو سبب بن گئے جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو بشارتیں دینا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، اس کو بشارت نہ دو، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے خیبر کی جنگ کے اندر تقسیم مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ایک چادر اٹھا لی تھی، اور وہ چادر اس کے اوپر آگ کی صورت کے اندر لپٹی ہوئی ہے۔ اب غور کریں، یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ کرنے والا ہو شخص ہے، آپ کے ساتھ لڑائی قتال مل کر ساتھ کافر کو اس نے قتل بھی کیا ہو، مارا بھی ہو، اور پھر اگر تھوڑی سی یہ خیانت موجود ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو جنت کی بشارت نہ سناؤ۔ پھر اسی طرح ایک شخص، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو، اس کا نام تھا ابن اتبیہ، ان کو بھیجا کہ جاؤ ازد قبیلے سے جو ہے مال، کیا نام ہے، زکوٰۃ کا مال جمع کر لے کر آؤ۔ وہ گئے تو لا کر پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا یہ تمہارا مال ہے، یہ فلاں فلاں نے دیا ہے، یہ میرا مال ہے۔ اب یہاں پر جو غور طلب بات ہے وہ کیا ہے کہ ظاہر ہے جو عامل ہوتا ہے اس نے زکوٰۃ وصول کرنی ہے۔ جیسے اب ہم کیا کرتے ہیں، یار 1000 روپے کے بجائے یہ لو 300 500 لو، تم جاؤ حساب کر لو، ٹھیک ہے۔ اب وہ ظاہر ہے جب ہم نے اس کو 500 روپے دینے، وہ تو اس کی جیب میں جانے ہیں نا، وہاں پر کھاتے میں نہیں آنے۔ وہ جو 1000 روپے اس نے مجھ سے وصول کرنا تھا وہ بھی گیا۔ تو اب اس طرح وہ کیا ہے، ظاہر ہے وہ عامل تھا، اب اس کو لوگوں نے دی، اور دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے، جب آپ دیں گے تو تھوڑی سی آپ اس کے ساتھ پھر نرمی رکھیں گے، اس کا خیال بھی کریں گے۔ اگر ہمیں کوئی چائے پلا دیتا ہے، کوئی کھانا کھلا دیتا ہے، ہم اس کا تھوڑا خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یار اس نے ہمیں تھوڑی عزت دی، باقی نے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ پھر بندہ تھوڑی سی اس کے ساتھ نرمی برت دیتا ہے۔ کہیں پر اگر کوئی بندہ کوتاہی آ رہی ہو نا، خیر ہے، وہ بندہ پر کر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اسی طرح وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ مال آپ کا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا، اور یہ میرا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے گھر پر بیٹھتے، پھر میں دیکھتا کہ تمہیں کون دیتا یہ مال۔ یہ آج تمہیں جو مال ملا ہے یہ اس وجہ سے ملا کہ میں نے تمہیں عامل مقرر کیا۔ ازد قبیلے کو کیا پتا کہ تم کون ہو؟ تم یہاں بیٹھو، دیکھوں کوئی اس در کا تمہارے پاس باشندہ آتا ہے، کوئی سردار آتا ہے، تمہیں کہتا ہے یہ جی گائے آپ لے لیں، یہ بھینس آپ لے لیں، یہ فلاں چیز آپ لے لیں، دیکھتا ہوں کوئی دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا۔ تو اب وہ جو دے رہا ہے آپ کو صرف اس وجہ سے دیا تھا اس نے تاکہ آپ اس کے ساتھ نرمی کر لیں۔ کہیں حساب بنتا ہے تو وہاں پر آپ تھوڑی بہت کمی بیشی کر وہ معاملہ اس کا نمٹا کر آپ آ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اس کو اکٹھا کرو، اس کو اکٹھا کرو، یہیں پر لا کر جمع کرو، یہ تمہارا مال نہیں ہے۔
تو یعنی یہاں سے جو چیز مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ اگر کسی کو عامل مقرر کیا جاتا ہے زکوٰۃ کے وصول پر یا پیسوں کی وصولی کے اوپر کسی کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے، اب وہ وزیر خزانہ یا وہ وزیر مالیت وہ بندہ کہے کہ جی یہ مجھے فلاں نے گفٹ دیا تھا، وہ گفٹ نہیں کھلائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو توشہ خانہ ہمارا معاملہ ہے اس کو اس حدیث کی روح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جو ہمارے وزراء کو صدور کو جو جاتے ہیں دیگر ممالک کے اندر جو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں وہ کس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب آئے ان کا نام ہے، یا شہباز شریف صاحب آئے ان کا نام ہے، نہیں، وہ بطور وزیر اعظم کے وہ گیا ہے، بطور صدر وہ گیا ہے، تو اس کو وہ عزت اور توقیر کے لیے وہ دے دیتے ہیں کہ یہ آپ پورے ملک کی، ہمارے پورے ملک کی طرف سے پورے ملک کے لیے آپ کو یہ تحفہ دیا جا رہا ہے، تو وہ اس کا نہیں ہوتا، وہ بیت المال کا ہوتا ہے۔ تو یہی یاد یہاں پر یہ رکھ لیں کہ جس بندے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے پھر وہاں پر جو چیز مل رہی ہے وہ اس کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی نہیں ہے، وہ بیت المال کے اندر آئے گی اور وہاں پر اس کی پھر تقسیم ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع فرما دیا اور فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ قیامت والے دن میرے پاس اس حالت میں نہ آئے کہ اس نے اپنے گردن کے اوپر اونٹ اٹھایا ہوا ہو اور وہ اونٹ آوازیں لگا رہا ہو، یا گائے اٹھائی ہوئی ہو اور وہ گائے آوازیں لگا رہی ہو، یا بکری لے کر آئے اور وہ بکری آوازیں لگا رہی ہو، پھر وہ مجھے کہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج مجھے بچا لیں۔ مطلب کیا ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی کو گائے ملی ہے، بھینس ملی ہے، اس کو اونٹ ملا ہے، بکری ملی ہے، وہ اس کی نہیں ہے، یہ خیانت ہے، یہ بیت المال کی ہے، اس کو بیت المال میں ہی لا کر جمع کرا دینی چاہیے۔ اگر نہیں تو پھر قیامت کے دن وہ اپنی گردنوں پر اٹھا کر لے کر آئے گا، اور اسی طرح یاد رکھیں مسلسل وہ اس کے اوپر وہ چیز موجود ہوگی اور وہ اسی طرح آوازیں لگاتا رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ تو مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے مال کو اٹھانا یہ بھی غلول خیانت کے اندر آ جاتا ہے، اور پھر اسی طرح اگر کسی کو عامل مقرر کر دیا جائے اس میں سے جو اس کے نام پر جو چیز اس کو دی جائے وہ بھی اس کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ ہاں وہ جو تنخواہ وظیفہ دینا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ کیونکہ امیر نے مقرر کرنا ہے، وہ حاکم نے مقرر کرنا ہے کہ جی آپ کی کتنا وظیفہ ہم نے آپ کو دینا ہے، تو وہ بیت المال کے اکٹھے میں سے دیا جائے گا، نہ کہ وہاں سے جو آپ وصول کر کر آئے ہیں اس میں سے کوئی آپ اچھے مال کا انتخاب کر لیں یا خود نکال لیں کہ یہ جی اچھا ہے یہ میں رکھ لیتا ہوں کیونکہ وظیفہ مجھے ملنا ہے، میں پہلے سے نکال کے رکھ لیتا ہوں۔ نہیں، وہ چیز ساری جمع کرانی ہے، اس کے بعد جو آپ کا وظیفہ یا جو کچھ بھی، وہ چاہے وظیفہ وہ مال کی صورت کے اندر آپ کے پاس آ جائے، ٹھیک ہے، یا پیسوں کی رقم کی صورت کے اندر، جس صورت کے اندر بھی وہ امیر بہتر سمجھے گا وہ آپ کو دے دے گا۔ تو فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ لائق ہی نہیں۔ یہاں پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا یا انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی شناعت اور اس کی قباحت کو بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ نبی تو کبھی خیانت نہیں کر سکتے، انبیاء ادنا سے ادنا نبی بھی خیانت نہیں کر سکتا۔ آپ تو سید الانبیاء تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار تھے، آپ کیسے خیانت کر سکتے تھے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کی ہوئی ہوگی وہی چیز انسان اپنے کندھوں پر اٹھا کر قیامت کے دن لائے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، یعنی اگر اچھائی کی ہے تو وہ بھی اس کو ملے گی، برائی کی ہے اس کی سزا بھی اس کو ملے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پر یعنی جہاد کے ساتھ جہاد کا حکم بیان کر دیا گیا کہ مال غنیمت کو اپنی مرضی سے انسان نے نہیں اٹھانا، بلکہ امیر جو اس کو دے گا، جو اس کے حصے میں آئے گا اسی کو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔